باواز بلند نعرہ صلوات. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فهي إذا تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نظير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أحدا عمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي زاركم الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الذي وعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن كنتم مسعا أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين اس کو ذرا سا چھوٹا کیجیے، جب چھوٹا کریں گے تو اور کیجیے، اب ٹائٹ کیجیے، خوب ٹائٹ کر دیجیے، ٹائٹ کیجیے، ہاں یہاں سے یہ بات بآواز بلند نعرہ صلوات۔ خورشید کو اجازت چاہوں گا تمام مومنین کی باب الحوائج کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ خورشید کو خورشید کو نور سحری سے پوچھیں، صلوات کا سہارا مومنین اور دیں۔ خورشید کو نور سحری سے پوچھیں، ہیرے کی قدر جوہری سے پوچھو، عباس کی قدر غیر کیا جانے، عباس کی قدر غیر کیا جانے، پوچھو تو حسین ابن علی
سے پوچھو خورشید کو آداب آداب باواز بلند نعرہ صلوات تو اپنے ایک جم پر نازا ہے ساقیا تو اپنے ایک جم پر نازا ہے ساقیا 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے مجھ کو کیا بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ بتہا وہ کاظمینوں خراسانوں سامرا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے تو اپنے ایک جم پر مومنین کا مجمع ہے صلوات کا سہارا دے مومنین باواز بلند نعرہ صلوات حسین جب کہ چلے بعد دوپہرن کو حسین جب کہ چلے بعد دوپہرن کو نہ تھا کوئی جو تھا میں رکابے تو سن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکا آئے گردن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن کیا تھا صبر
भाई को हुसैन जबकि चले बाद बावाज़ बुलंद नारे सलवात। चंद अशार सलाम के पेश खिदमत हैं। मोमिनीन की तवज्जो चाहूँगा, एक सलवात का सहारा और दें मोमिनीन। माना के बशर चाहे तो क्या हो नहीं सकता, माना के बशर चाहे तो क्या हो नहीं सकता, फिर भी बखुदा नफ्स खुदा हो नहीं सकता, फिर भी बखुदा नफ्स खुदा हो नहीं सकता, माना के बशर चाहे मोमिनीन का मजमा तवज्जो चाहूँगा। हो नहीं सकता, कौसर की रवानी है मेरे आशिक के अदा में, कौसर की रवानी है मेरे आशिक अज़ा में, अरे दरिया कभी कतरे से जुदा हो नहीं सकता, दरिया कभी कतरे से जुदा हो नहीं सकता, माना के बशर चाहे तो क्या हो नहीं सकता, कहती है वफा चूम के अब्बास के, बाजू कहती है वफा चूम के अब्बास के, बाजू इस तरह से इजहार वफा हो नहीं सकता, इस तरह से इजहार वफा हो नहीं सकता, माना के बशर चाहे तो क्या हो नहीं सकता, बतला दिया हैदर ने यूं सो के शबे हिजरत, बतला दिया हैदर ने यूं सो के शबे, सब होंगे जुदा नफ्स जुदा हो नहीं। मोमिनीन का मजमा है, सलवात भेजे हज़रात। जुदा नफ्स जुदा हो नहीं सकता, माना के बशर चाहे तो क्या हो नहीं सकता, खास तवज्जो चाहूंगा मोमिनीन। माना बशर चाहे जिब्रील के पर कट तभी और देगे अली से, जिब्रील के पर कट तभी और देगे, अरे मासूम से इम्कान खता हो नहीं, मासूम से इम्कान खता हो नहीं, माना आखिरी शेर पेश खिदमत है, मोमिनीन की तवज्जो चाहूंगा। माना तारीख शहादत में मिसाल इसकी नहीं है, तारीख शहादत में मिसाल इसकी
اصغر سا مجاہد بخدا ہو نہیں سکتا ننھا سا مجاہد بخدا ہو نہیں سکتا مانا کہ چاہے مقطع پیش خدمت ہے ہو نہیں سکتا سرشار محبوب علی ہے ولی اس کو سرشار محبوب علی ہے ولی دوزخ کا تصور بھی ذرا ہو نہیں دوزخ کا تصور بھی ذرا ہو نہیں سکتا مانا کہ بشر چاہے تو آداب چند بند مرثیے کے پیش خدمت ہیں مولانا موصوف تشریف فرما ہے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے چند بند پیش خدمت ہیں فاتحہ جب رن میں بعد زور کے تنہا رہے امام جب رن میں بعد زور کے تنہا رہے امام پھر تو ملی نا عصر تلک مہلت کلام ہونے لگا قلم چمن سرور انام قاسم رہے نا حضرت عباس نے نام قاسم رہے نا حضرت عباس نے سب کارواں گیا شہ دلگیر رہ گئے سب کارواں گیا شہ دلگیر رہ گئے نالا جرس کی طرح سے شبیر رہ گئے نالا جرس کی طرح سے شبیر رہ گئے لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو مار لو حاشے سوار دوشے پیمبر کو مار لو سید کو بیدار کو مزتر کو مار لو سب مر گئے ہیں اب شہ صفدر کو مار لو سب مر گئے ہیں اب شہ صفدر کو مار لو قبضے میں تیغ ظلم بھی تیر جفا بھی ہے قبضے میں تیغ ظلم بھی تیر جفا بھی ہے شہ کہتے تھے بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے شہ کہتے تھے بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے رحم اب کرو میں بے کسو تنہا ہوں ظالمو گزرے ہیں 3 روز کے پیاسا ہوں ظالمو سید ہوں اور امام تمہارا ہوں سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہوں سوچو ذرا میں کس کا نواسا ہے ظالم ہوگا بھلا نہ صابرو شاکر کو مار کے ہوگا بھلا نہ صابرو شاکر کو مار کے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کے پچھتاؤ گے غریب مسافر کو مار کے جب رن میں بعد زور کے امام جب رن میں زور کے تنہا رہے آیا نہیں میں آپ سے
یہ جانتے ہیں سب لکھ لکھ کے تم نے خط ہمیں گھر سے کیا طلب کرتا ہے کوئی ذبح کسی کو بھی بے سبب ارے سیراب سب جہاں ہے اور ایک میں ہوں تشنہ لب سیراب سب جہاں ہے پانی بھی مجھ پہ بند ہے کہتے غذا بھی ہے پانی بھی مجھ پہ بند ہے کہتے آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا بھی ہے آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا بھی ہے اے ناریو میں نور خدا کا ہوں یا نہیں بتلاؤ باغیو گلے صحرا ہوں یا نہیں بولو میں مہمان تمہارا ہوں یا نہیں اے نہر تو بتا کہ میں پیاسا ہوں یا نہیں اے نہر تو بتا کہ میں پیاسا ہوں یا نہیں کیوں اہل ظلم قائل قرآن تو ہے حسین کیوں اہل ظلم قائل قرآن لو سب یہ درکنار مسلمان تو ہے حسین لو سب یہ درکنار مسلمان تو ہے حسین جبرن میں بعد زور کے تنہا رہے امام جبرن میں بعد کے تنہا رہے امام جبرن میں زاد زور کہتا ہوں اب بھی ظلم و بغضی سے باز آؤ جو کچھ ہو وہ ہو گیا اب نہ تو تم ستاؤ بے کس ہوں میرے قتل سے للہ ہاتھ اٹھاؤ بس فاطمہ کو اب تو لحد میں نہ تم رلاؤ بس فاطمہ کو اب تو لحد میں نہ تم میں ماں کو بے وطن کو مسافر کو چھوڑ دو میں ماں کو بے وطن کو مسافر کو چھوڑ دو اب قبر مصطفیٰ کے مسافر کو چھوڑ دو اب قبر مصطفیٰ کے مسافر کو چھوڑ دو جبرن میں بعد زور کے تنہا رہے صد نظر ہے تم کو اگر قتل ہی میرا سن لو یہ ایک وصیت آخر کو تو بھلا بچوں پر رحم کیجیو کہ ہے غم کے مبتلا زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرتبہ زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرتبہ جبرن میں بعد زور اب میں عالی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں وہ آئیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں مومنین ان کا استقبال صلوات سے کریں باواز بلند نعرہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین استقیم صراط
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنافقين والكافرين والعاصين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. صلوات بھیجیے گا بر محمد وآل محمد. حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم و مغفور جناب حیدر حسن رضوی ابن جناب مرحوم سید علی حسن رضوی صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں. اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس اعزا ہے اور مہینہ ولایت کا مہینہ ہے، یعنی امیر المؤمنین یعصب الدین سید الزاہدین امام العارفین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و وصایت کے اعلان کا مہینہ. میں اولاً خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ معبود امیر المؤمنین کے صدقے میں مرحوم کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اور ہم سب کو امیر المؤمنین کی ولایت کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پڑھیے گا آپ قرآن مجید سورہ توبہ میں
کریم پروردگار نے یہ اعلان کیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اور پھر پروردگار اسی آیہ کریمہ میں یہ اعلان کرتا ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 منہا حرم، 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ سال کی مختلف قسمیں ہیں۔ اس وقت سن 2023 عیسوی چل رہا ہے، اسی طرح ہجری شمسی ہے، اسی طرح ہجری قمری ہے۔ ہمارے ہندو برادران کے ہاں اپنا ایک سال ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے، جس کا نام قرار پایا ماہ محرم الحرام۔ تو 4 محترم مہینوں میں پہلا محترم مہینہ ہے ماہ محرم۔ پھر 12 مہینوں میں 7واں اسلامی مہینہ ہے ماہ رجب، یہ دوسرا محترم مہینہ ہے۔ 11واں اسلامی مہینہ ہے ماہ ذیقعدہ جو گزر چکا ہے، ماہ ذیقعدۃ الحرام، یہ تیسرا محترم مہینہ ہے۔ اور یہ 12واں اسلامی مہینہ جو ماہ ذی الحجہ ہے، یہ چوتھا اور آخری محترم مہینہ ہے قرآن کی روح سے، ذی الحجۃ الحرام۔ بابرکت مہینہ ہے۔ سال کی ابتدا اگر غم سے ہوتی ہے تو اس مہینے کی ابتدا نہایت مبارک و مسعود تاریخ سے، پہلی ذی الحجہ، روز عقد امیر کائنات امیر المؤمنین اور سیدہ نساء عالمیان بنت پیغمبر شجنت المصطفیٰ ام ابیہا کف سید الاولیاء ام النجبا حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ۔ مختلف مناسبات، 5ویں امام امام باقر کی شہادت، ایام حج، عید سعید قربان۔ بعض روایات کی روشنی میں یہ مہینہ منسوب ہے ہمارے اور آپ کے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر 4 اسلامی آیات میں سب سے اہم ترین عید عید اللہ الاکبر، یعنی عید سعید غدیر، اور پھر عید مباہلہ۔ میں جلدی سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو اتارنا ہوگا۔ آنے والا ہے ماہ محرم، البتہ محرم سے پہلے ہم غدیر کا تذکرہ کرنا چاہیں گے۔ امیر المؤمنین خود سیدہ نساء عالمیان امام حسن سید الشہداء دیگر معصومین نے قرآن مجید کو خاص اہمیت دی ہے اپنی زندگی میں۔ مثلا امام حسین میدان کربلا میں کیا فرماتے؟ انی احب الصلاۃ، مجھے نماز پسند ہے، وتلاوت کتاب اللہ، مجھے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت پسند ہے، والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔ قرآن مجید کو زندگیوں میں اتارنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم روزانہ 50 آیات کی اگر تلاوت نہیں بھی کر پا رہے ہیں تو کم از کم 5 آیات قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں۔ یقین جانیے وجود انسانی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو خدا ہے، تیرا جواب نہیں، رحمتوں کا تیری حساب نہیں، ذکر ہر خوش کو ترکا اس میں ہے، مثل قرآن کوئی کتاب نہیں۔ پڑھیے گا آپ قرآن مجید، اور قرآن مجید کے اگر آپ اثرات کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید واقعی معنی میں متاثر کرنے والی کتاب ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں لکھی جانے والی نہ جانے کتنی کتابیں آئیں، کتنا ہی اچھا رائٹر کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی کتاب کیوں نہ ہو، جو جس کتاب کو پسند کرتا ہے اور جس فیلڈ کی کتاب کو پسند کرتا ہے، بہت زیادہ کتاب اچھی لگی تو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھے گا، اس کے بعد اسے ختم کر دے گا، اسے اٹھا کر نہیں نکالے گا۔ پڑھیے آپ قرآن مجید کو۔ میں گزارش کر رہا ہوں، یہ سویڈن میں جو قرآن مجید کے لیے توہین آمیز حرکت ہم نے دیکھی ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔
اور یہیں پر جن مسلم ممالک کے حکمرانوں نے برسر اقتدار افراد نے اپنے ہونٹوں کو سل رکھا ہے، ان سے میں گزارش کرنا چاہوں گا ذرا اپنے سلے ہوئے ہونٹوں کو کھولیے اور آواز احتجاج بلند کریے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں صرف پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کے انسانی زندگی میں فوائد کیا۔ مثلا پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ نبی آدم نے فرمایا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ویسے ہی چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے لوہے پر زنگ لگتا ہے، لوہے پر اگر زنگ لگ جائے تو اسے دور کرنے کا ذریعہ ہے ریگمال کو استعمال کرنا۔ معصوم فرماتے ہیں جس طرح لوہے پر زنگ لگتا ہے اسی طرح انسانی قلوب پر زنگ لگ جاتا ہے۔ انسانی قلوب پر زنگ لگ جائے تو اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرنا۔ آپ پڑھیے جناب فضہ کے بارے میں، وہ فضہ جن کے لیے امیر المؤمنین نے دعا کی تھی، اللہم بارک لنا فی فضتنا، خدایا ہماری فضہ کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے۔ ما تکلمت 20 سنۃ الا بالقرآن، فضہ نے 20 برسوں تک مسلسل گفتگو کی ہے تو قرآنی لب و لہجے میں۔ ظاہر ہے تو ہمارے اندر بھی یہ کمال اور یہ صفات پائے جانا چاہیے۔ میں 2 نمونے پیش کر رہا ہوں تلاوت قرآن کے ظاہری فوائد جسے آپ بہت آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں۔ مثلا مفسر قرآن ہے سید قطب، فی ظلال القرآن جیسی کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ یہ مصر سے نکلے ہیں، دریائی راستے سے نیو یارک کا سفر کر رہے ہیں۔ روز جمعہ آیا، نماز جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اٹلی کی ایک غیر مسلم خاتون بیٹھی ہوئی ہے، نماز ختم ہو گئی، وہ آتی ہے سید کے پاس اور آنے کے بعد کہتی ہے آپ جو پڑھ رہے تھے یہ تھا کیا؟ بڑی جاذبیت تھی اس میں، بڑی کشش تھی۔ کہا یہ ہماری مقدس کتاب، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، منشور حیات، دستور زندگی قرآن مجید، سورہ مبارکہ جمعہ کی میں تلاوت کر رہا تھا۔ وہ خاتون ریکویسٹ کرتی ہے کہ کیا ایک مرتبہ آپ اور اس کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ سید نے پھر سے تلاوت کا آغاز کیا۔ صرف اور صرف تلاوت سورہ جمعہ کے سننے کے بعد اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ خاتون اپنے گھر والوں کے ساتھ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، اور آگے بڑھیے۔ آپ سب نے نام سنا ہے جناب جعفر طیار کا۔ کون ہیں جناب جعفر؟ اسماء بنت امیس کے شوہر ہیں۔ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے تاریخ اسلام میں جناب جعفر طیار نے اور جناب اسماء بنت امیس نے۔ جب نبی آدم نے حفظ دین کے لیے جناب جعفر کو اور دیگر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا ہے مدینے سے حبشے کی جانب، اور حبشہ جاتے ہیں، حبشہ پہنچ گئے۔ اس موقع پر جب جناب جعفر طیار نے بادشاہ حبشہ نجاشی سے کہا تھا کہ ہم آئے ہیں، سکونت چاہتے ہیں، تو اس نے صرف ایک بات کہی تھی کہ بس آپ یہاں آنے کے بعد ہمارے ملک کے نظام کو درہم برہم مت کیجیے گا، یہاں کی امنیت محفوظ رہنی چاہیے۔ نجاشی غیر مسلم لیکن اپنے دین کا اتنا سرسخت پابند تھا کہ نبی خاتم نے اس کے انتقال کے بعد عالم غیاب میں اس کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ مرا کہاں ہے؟ پیغمبر نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو بلایا ہے کہ میرے بھائی نجاشی کا انتقال ہوا اور نماز جنازہ میں شرکت کرو۔ کیا لکھا ہے علماء نے؟ آپ پڑھیے تاریخ اسلام کو۔ ابو سفیان جیسے ہی یہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے اور دائرہ اسلام میں وسعت پیدا ہونے والی ہے، اس نے فوراً کافروں کو بھیجا۔ بڑا آسان طریقہ ہے میرے عزیزوں، کسی کو آزمانا ہو تو آپ اس کے سامنے کوئی تحفہ پیش کر دیجئے۔ اس نے اپنے کفار کے لشکر کو بھیجا اور سونے چاندی کے سکے بھیجے، زر و جواہرات، جانا اور جانے کے بعد نجاشی کے سامنے پیش کر دینا اور کہنا یہ مسلمان جو تمہارے ہاں آ کر کے سکونت پذیر ہیں،
یہ ہمارے غلام ہیں. آپ سوچئے کسے غلام قرار دیا جا رہا ہے؟ جناب جعفر طیار کو. مسلمانوں کو جنہوں نے پیغمبر نے ہجرت کا حکم دیا تھا. یہ کفار پہنچے اور نجاشی سے جب انہوں نے جا کر کے بیان کیا تو نجاشی نے یوں ہی نہیں جناب جعفر کو دیگر مسلمانوں کو ان کے سپرد کر دیا، بلکہ ایک جملہ کا نہیں، ہم ان کی بات بھی سنیں گے. جناب جعفر آ گئے، خاموش ہیں. پھر روایت کیا کہتی ہے؟ تمام علماء اسلام نے، شیعہ ہوں یا سنی، سب نے لکھا ہے یہ جعفر وہی ہیں کہ جو جب حبشے سے واپس آئے ہیں، پیغمبر کی خدمت میں پہنچے ہیں، نبی آدم فتح خیبر کی کامیابی کا جشن منانا چاہتے ہیں. جعفر پر نگاہ پڑی، پیغمبر مسکرائے. پیغمبر فرماتے مجھے نہیں معلوم میں فتح خیبر کی کامیابی کا جشن مناؤں یا جعفر کی آمد پر اظہار مسرت کروں. پیغمبر مسکرائے ہیں، گلے لگایا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں جعفر کیا چاہیے؟ سونا چاندی، زمین کا ٹکڑا تاکہ کاشتکاری کر سکو، بھیڑ بکریاں دے دوں تاکہ زندگی گزار سکو، یا پھر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں میں نماز سکھاؤں؟ ہم اور آپ ہوتے، ہم جیسا کوئی جوان ہوتا تو بے ساختہ کہتا ہمیں مادی چیزیں دے دیجئے، لیکن کیا کہنا جناب جعفر کی بصیرت کا. جعفر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نماز سکھائیے. پیغمبر نے جو نماز سکھائی ہے اسی نماز کا نام ہے نماز جعفر طیار. اس لیے میں گزارش کروں گا شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو، دنیا نہ یہ کہے کہ فقط سوگوار ہو. مسجد بھی خوش ہو اور عزا بھی نثار ہو، فرش عزا پہ عابد شب زندہ دار ہو. ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرو، سرور کا غم ملا ہے تو شکر خدا کرو. جناب جعفر جب پہنچے ہیں کیا لکھا ہے؟ جناب جعفر نے سکوت اختیار کیا اور بادشاہ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. دیکھیے قرآن مجید کے اثر کو آپ محسوس کیجئے. یہ کس کا قصیدہ پروردگار نے پڑھا ہے؟ سورہ مریم میں مادر عیسیٰ جناب مریم کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، اور جناب جعفر طیار نے اس ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے یہ واضح کر دیا کہ جناب عیسیٰ کی ماں مریم کے سلسلے میں جیسا قصیدہ قرآن نے پڑھا ہے تمہاری اپنی کتابوں میں موجود نہیں ہے. اس ایک آیہ کریمہ کو سن کر کے نجاشی یہ اعلان کرتا ہے ان کفار کے سامنے کہ تم ہمارے جنازے کو رونتے ہوئے تو جا سکتے ہو لیکن ان مسلمانوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. یہ ہے قرآن مجید کی تاثیر. وقت نہیں ہے وگرنہ میں بیان کرتا کہ آلوسی جیسے متعصب مفسر قرآن، سنی مفسر ہے، انہوں نے روح المعانی جیسی تفسیر میں کیا لکھا ہے اس آیہ کریمہ کے ضمن میں؟ رہبر معظم انقلاب کو بھی حیرت ہوئی ہے کہ آلوسی نے ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین کے ضمن میں لکھا ہے اس آیہ کریمہ کے مصداق تام کا نام ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا ذرا ایک مل جل کر صلوات بھیج دیجئے بر محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی. عزیزان گرامی، لہذا ہمیں اپنی زندگی میں قرآن مجید کو لانا ہوگا. قرآن مردوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن زندوں کی کتاب ہے. وہ زندہ افراد جن کے قلوب مردہ ہو گئے ہوں، اگر انہیں اپنے دلوں کو حیات نو عطا کرنی ہے تو قرآن سے وابستگی اختیار کرنی پڑے گی. اسی قرآن مجید کے سورہ مبارکہ شعراء کی آیت نمبر 221 اور آیت نمبر 222 کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا. ایک الگ سا موضوع ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تمہیں میں آگاہ کروں کہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں؟ اور پھر پروردگار فوراً کہتا ہے تنزل علی کل افاک اثیم. شیاطین کا نزول بدکاروں پر ہوتا ہے، گنہگاروں پر ہوتا ہے، جھوٹوں پر ہوتا ہے. عزیزان گرامی، تو کیا فقط شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ کیا ملائکہ مقربین کے نزول کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا ہے؟ نہیں. مشہور معروف آیہ کریمہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو اللہ کو اللہ کی طرح مانتے ہیں، جن کے پائسبات میں لغزش نہیں پیدا ہوتی ہے، جناب ابو ذر کی طرح توحید کے پرچم کی سربلندی کے لیے، نبی آدم کی رسالت کی گواہی کے لیے ابو ذر نے کتنی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے.
زیتون کے کھولتے تیل میں ڈالا جا رہا ہے، جناب ابوذر کو برہنہ کر کے سنگلاخ وادیوں سے جکڑا جا رہا ہے، پیروں میں رسیاں باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن جناب ابوذر کی عظمتوں پر ہمارا لاکھوں سلام۔ وہ ابوذر جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا ابوذر صدیق ہذہ الامہ، اس امت کے صدیق کا نام ہے ابوذر غفاری۔ جناب ابوذر کے پاس سے بات میں لغزش نہیں آئی ہے۔ تو ملائکہ بھی نازل ہوتے ہیں اور شیاطین بھی نازل ہوتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر قرآن مجید نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے۔ ظاہر ہے شیطان پہلے مرحلے میں انسان کو کیپچر نہیں کرتا ہے، شیطان حاوی ہونا چاہتا ہے، ہمیں محفوظ رہنا ہوگا۔ کن راستوں سے شیطان کیپچر کرتا ہے، حاوی ہوتا ہے، غلبہ پیدا کرتا ہے، بندگان خدا پر پہچاننا ہوگا۔ شیطان کا پہلا کام ہے وسوسہ پیدا کرنا۔ شیطان پہلے مرحلے میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، شک و تردید کی عجیب سی کیفیت میں بندے خدا کو مبتلا کرتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جب وسوسے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو صبح و مساء، بزم ہو، رزم ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، گھر ہو، باہر ہو، شیطان ایسے بندے پروردگار کے ساتھ مستقل ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس ماہ ولایت میں ہمیں اور آپ کو امیر المؤمنین کے فرمودات کو سمجھنا ہوگا۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ کے ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگی کے قدم کو آگے۔ کون امیر المؤمنین سنیں گے آپ؟ میں پھر گزارش کروں گا تھوڑا سا نکلیے اس سماج سے جو وہی کرتے چلے آ رہے ہیں، جو ہوتا چلا آ رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا آنے والے غدیر کے دن ہمیں اور آپ کو اس زیارت روز غدیر کی تلاوت کرنی ہے جو ہمارے اور آپ کے 10ویں امام حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے ہم تک پہنچی۔ آپ پڑھ کر دیکھیے امام نقی نے کس انداز سے تحفہ سلام روانہ کیا ہے۔ امیر المؤمنین کی عظمتوں کو پہچانیے۔ وہ امیر المؤمنین جن کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ آیَةٌ وَآیَةُ نُبُوَّتِ علی بن ابی طالب۔ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی نشانی دی ہے۔ ابراہیم کو یہ صلاحیت دی ہے پروردگار نے کہ نار کو گلنار بنا سکتے ہیں، موسیٰ کو عصا دیا ہے، عیسیٰ کو یہ صلاحیت دی ہے کہ مردے کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے، مریض شفا یاب ہو جائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو نشانی دی ہے اور مجھ پیغمبر کی نشانی کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات مخصوص ہے امیر المؤمنین سے۔ امام صادق فرماتے ہیں آیت الرسالت، رسالت پیغمبر کی نشانی کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ پہچانی امیر المؤمنین کو، کیا امیر کائنات کی عظمتیں ہیں۔ امیر المؤمنین کی عظمتوں کو اغیار نے تسلیم کیا ہے، مستشرقین نے تسلیم کیا ہے۔ امیر المؤمنین کے فرمودات کو ہمیں اور آپ کو، وہ ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کروں جس میں امیر المؤمنین فرماتے خالط الناس مخالطتا ان متم ما حبکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم۔ لوگوں کے ساتھ ایسے گھل مل کر زندگی بسر کرو، ایسے جیو جب تک زندہ رہو لوگ ملنے کے مشتاق رہیں، اور اگر دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں، آنسو بہائیں۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ جب انسان واقعی معنی میں بااخلاق ہوگا۔ اشارہ کروں امام سجاد کی دعاؤں کو پڑھیے، صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کیجئے، دعا نمبر 8۔ 40 سے زیادہ اخلاقی بیماریوں سے خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کرنے والے مولا امام سجاد خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص وثورۃ الغضب وغلبۃ الحسد وضعف الصبر وقلۃ القناعہ وشکاست الخلق۔ خدا بد اخلاقی سے تیری بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ سورہ قلم میں مالک کیا کہتا ہے؟ فلا تطع المکذبین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عظیم عتل بعد ذلک ذنیم۔ عتل کسے کہتے ہیں؟ بد اخلاق انسان کو، بد اخلاقی کی مذمت ہے۔ انسان کب بد اخلاق ہوتا ہے؟ جب شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی، میں جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، گراف ایجنسی پر مجلس لائیو نشر ہو رہی ہے، جوان سنیں اس بات کو، جب شیطان حاوی ہو جاتا ہے تو جوان شوہر اپنی جوان زوجہ سے کہتا ہے تمہارے باپ کے پاس تھا ہی کیا وہ مجھے کچھ دیتا۔ گھرگھرانے کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے، خاندان میں اختلافات بڑھ رہے ہیں،
لڑائیاں اعلیٰ ماشاء اللہ، کورٹ کچہری تھانہ کوتوالی کوئی جگہ بچی نہیں ہے جہاں شادی شدہ زندگی گزارنے والے جوان موجود نہ ہوں. کیوں؟ شیطان نے ان کے دلوں پر قبضہ کر لیا ہے. ہمیں اور آپ کو پہچاننا ہوگا کہ آخر ہم کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے پیش کروں گا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرمودات کی روشنی میں کہ آخر ہمیں اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھنا ہے اور کیا فرمایا ہے. آپ معلوم ہے آپ کو جیسی مٹی ہوگی ظاہر درخت ویسا ہی ہوگا. مٹی اگر اچھی ہے تو درخت نمو کرے گا، پھول بھی آئیں گے، خوشبو بھی ہوگی، چمن بھی معطر ہوگا، گلشن بھی نکھرا نکھرا نظر آئے گا. لیکن اگر مٹی اچھی نہیں ہے، اسی لیے قرآن کہتا فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں مرض پایا جاتا ہے، جن کے دل بیمار ہوتے ہیں، شیطان انہیں اپنا چارہ بناتا ہے. لیکن پھر قرآن کہتا ہے منت اللہ بقلب سلیم، جن کا قلب سالم ہوتا ہے، باطنی امراض سے دور ہوتا ہے، تو وہاں شیاطین نہیں آتے ہیں بلکہ ملائکہ مقربین درگاہ پروردگار کا نزول ہوتا ہے. ایک حدیث پیش کر رہا ہوں اور یہ حدیث نہایت مفصل ہے، نہایت اہم ہے. حدیث ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد امام صادق سے ہم تک پہنچی ہے. توجہ کیجئے گا. مولا فرماتے ہیں کہ شیطان کا یہ کہنا ہے خمسۃ اشیاء لیس لی فیہن حیل وسائر الناس فی قبضتی. شیطان کیا کہتا ہے؟ 5 گروہ ایسے ہیں جن پر ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، باقی جتنے افراد ہیں وہ سب میرے قبضۂ قدرت میں ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان، انسان کا قسم خوردہ دشمن، جس نے مالک کی بارگاہ میں یہ اعلان کیا خدا ہے جب تک دنیا باقی رہے گی تیرے بندوں کو میں بہکاتا رہوں گا. کیا کہتا ہے؟ 5 گروہ ایسے ہیں جن پر ہمارا بس نہیں چلتا ہے. وسائر الناس فی قبضتی، اس کے علاوہ جتنے افراد ہیں سب میرے قبضۂ قدرت میں. وہ 5 گروہ کون سے ہیں؟ انشاءاللہ ہم اور آپ ان 5 گروہ میں قرار پائیں. من اعتصم باللہ عن نیت صادقہ واتکل علیہ فی جمیع امورہ. شیطان کہتا ہے وہ گروہ جس کی نیت میں صداقت پائی جائے. یہ بہت اہم ہے. ہمارے اور آپ کے سارے اعمال منحصر ہیں ہماری نیتوں پر. البتہ نیتوں کے سلسلے میں بسا اوقات ہمارے ہاں بہت وسوسہ پایا جاتا ہے. ابھی روز عرفہ گزرا ہے، میں نے اس موقع پر ایک تقریر کی یہاں مصعب گنج میں اعمال عرفہ کے دوران، اور بیان بھی کیا تھا یہ واقعہ کہ نجف میں ایک مرجع تقلید تھے. ان کے پاس ایک شخص آتا اور آنے کے بعد کہتا آقا فلاں عمل کی نیت کیا ہوگی. مرجع تقلید کو علم تھا کہ یہ آنے والا وہ ہے جو نیت کے سلسلے میں وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے. فقیہ، مجتہد، مرجع کیا کہتے ہیں؟ جاؤ بغیر نیت کے نماز پڑھ لو. وہ جاتا ہے اور جانے کے بعد آ کر کے کہتا ہے آقا بغیر نیت کے ہو نہیں پا رہا ہے. کہا بس اسی کا نام ہے نیت. ظاہر ہے ہم اور آپ یہاں آئے ہیں تو مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہیں. روز جمعہ اگر آسوی مسجد جا رہے ہیں نماز جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. روز عرفہ اگر اعمال کے لیے مسجد جا رہے ہیں تو اعمال روز عرفہ کے لیے جا رہے ہیں، اعمال نیمہ شعبان کے لیے نہیں جا رہے ہیں. ہنگام نماز ظہر اگر مسجد میں پہنچ کر اپنی آستین کو الٹ رہے ہیں وضو کے لیے تو نماز مغرب کے وضو کے لیے نہیں الٹ رہے ہیں. لہذا کبھی بھی ہمیں اپنی نیت کے بارے میں بہت زیادہ وسوسوں کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے. آقا نیت بتا دیجئے، نیت بتا دیجئے. شیطان کیا کہتا ہے؟ جس کی نیت میں صداقت پائی جائے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ہمارے یہاں مثلاً پورے سال جو دعا پڑھنے کی تاکید ہے روایات کی روشنی میں، اگر مصباح نے کفامی نے اپنی کتاب مصباح میں، مصباح المتہجد میں لکھا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ رضائے پروردگار تمہارے شامل حال ہو تو اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھو. جو دعائے امام زمانہ کے نام سے مشہور ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ. نیتوں میں صداقت ہونی چاہیے. البتہ بعض افراد وہ ہیں جو دوسروں کی نیتوں پر بھی شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی نیت کے بارے میں، اس کا علم فقط ذات کریم پروردگار کو، کسی اور کو نہیں ہے. اور نیت کی صداقت کی اتنی اہمیت ہے کہ پیغمبر اعظم جناب ابو ذر غفاری کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ابو ذر اپنے ہر عمل میں نیت کرو، حتی فی الاکل والنوم
لقمہ بھی اٹھاؤ تو قربتاً اللہ، بستر پر سونے بھی جاؤ تو قربتاً اللہ۔ ہماری نیتوں میں کسی طرح کا کوئی کھوٹ نہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا ذرا یہ بتائیے کہ آخر کم عقل انسان کون ہے، عقل مندی کا ملا کو معیار کیا ہے؟ بعض افراد سمجھتے ہیں کہ کامیاب خطیب وہی ہے، مثال کے طور پر کہ جہاں نعرے بہت لگ رہے ہوں، جہاں لڑنگامہ بہت زیادہ ہو رہا ہو۔ کامیاب چینل وہ ہے جہاں سبسکرائبرز بہت زیادہ ہوں۔ مثال دے رہا ہوں، مثال میں مناقشہ بھی نہیں ہے۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں کہ عقل مند ترین انسان وہ ہے جو صبح میں خالی جیب گھر سے باہر نکلے اور سر شام 1000 2000 5000 روپے لے کر گھر آ جائے۔ تو آدمی یہی کہتا میں بڑا تیز ہوش انسان ہے، بڑا چالاک ہے، بہت تیزی سے اس نے ترقی کر لی۔ معلوم نہیں ہے یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے، نمبر 1 ہے، نمبر 2 ہے، حلال ہے، حرام ہے، رشوت ہے، کیا ہے یہ؟ معصوم فرماتے ہیں کم عقل انسان وہ ہے جو کسی عمل کو دوسروں کو دکھانے کے لیے انجام دے۔ ابھی سماج اسی مرض میں مبتلا ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسے جوانوں کی ہے، بالخصوص صنف نسواں میں، چونکہ وہ مخاطب نہیں لہذا صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، کہ گھر گھرانے کا ماحول اس لیے خراب ہو رہا ہے نہیں ان کے یہاں آپ نے دیکھا تھا پردے ایسے تھے، بیڈ شیٹ ایسی تھی، ان کا ڈائننگ ٹیبل ایسا تھا، ان کے یہاں اے سی اتنے ٹن کا تھا، ان کا فریج آپ نے دیکھا۔ یہ دیکھنے اور دکھانے والا جو مسئلہ ہے وہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ مسائل خراب ہو رہے ہیں۔ لہذا ہماری نیتوں میں صداقت ہونی چاہیے۔ معصوم فرماتے ہیں کم عقل انسان وہ ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کام انجام دے۔ کیوں کم عقل ہے؟ کیونکہ روز قیامت خدا کی بارگاہ میں اسے خدا سے کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ مالک کہے گا تم نے فنا کے لیے اس کام کو انجام دیا تھا، وہ خود خالی ہاتھ ہے، جاؤ جا کر کے اس سے جو مانگنا ہو لے لو، اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کہا تمہاری نیت میں صداقت ہونی چاہیے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہی عمل صالح ہے، جو میں کر رہا ہوں یہی عمل صالح، جو میں کروں بس وہی ٹھیک۔ علامہ طباطبائی جیسے صاحب تفسیر المیزان نے مفصل لکھا ہے ہر اس عمل کو عمل صالح کہا جائے گا جو قربتاً اللہ کی نیت سے انجام دیا جائے اور جو انسان کو خدا کے قریب کرنے والا ہو۔ اگر کوئی بھی عمل دوسروں کو دکھانے کے لیے انجام دیا جائے گا تو پروردگار کی بارگاہ سے اس کا اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ہم شیطان سے کیسے بچیں؟ معصوم فرماتے ہیں چونکہ تمہیں اپنا مرکز توکل و اعتماد ذات پروردگار کو قرار دینا ہے، معصوم فرماتے ہیں جو شخص صبح میں گھر سے نکلتے وقت کہے بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر سے سنیے، بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ معصوم فرماتے ہیں جب ایک شخص ان کلمات کے ہمراہ صبح میں اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ملائکہ شیاطین کو خطاب کر کے کہتے ہیں ہٹ جاؤ، یہ ہمارا والا ہے، یہ تمہارا والا نہیں ہے، اس پر تمہارا قبضہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں یاد خدا کے چراغ روشن کرنے ہوں گے۔ ہمیں بتانا ہوگا اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلو تو کہو بسم اللہ، گھر میں داخل ہو تو کہو بسم اللہ، فلاں کام کو انجام دو تو کہو بسم اللہ، فلاں کام کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ تو کہو الحمدللہ، کسی کام کو انجام دینا چاہو تو کہو انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا ایسے مواقع پر الہی رحمتیں اور برکتیں انسانی زندگیوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے مسئلہ شرعی ہے، ہمارے استاد نے اس کو بہت واضح لفظوں میں بیان کیا، آسان لفظوں میں، کہ اگر دو بھائی جانور لے کے نکلیں ذبح کرنے کے لیے، ایک بسم اللہ کہہ کر کے جانور کے گردن پر چھری پھیرے تو یہ حلال گوشت ہے، لیکن اگر کسی نے بغیر بسم اللہ کے ذبح کر دیا تو وہی مردار کہلائے گا۔ بسم اللہ کے نام کی انسانی زندگی میں اتنی اہمیت ہے۔ کیا کہتا ہے شیطان؟ پہلا وہ گروہ جس پر ہمارا بس نہیں چلتا وہ گروہ ہے جس کی نیت میں صداقت پائی جائے اور جس کا مرکز توکل و اعتماد ذات باری تعالیٰ ہو۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ملائکہ ہمارے گھروں میں نازل ہو تو معصوم فرماتے دم علی الطہارہ، ہمیشہ حالت طہارت میں رہو۔
ظاہر طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت ظاہری ہے، طہارت باطنی ہے۔ ظاہری طہارت کیا ہے کہ انسان دائماً باوضو رہنا چاہیے، بالخصوص ایام عزائے حسینی کی آمد۔ میں گزارش کروں گا مجالس اعضاء میں شرکت کے لیے انسان باوضو ہو کر مجالس میں جائے، فرش اعضاء پر بیٹھے، پھر دیکھیں اس کی زندگی میں کیسے انقلاب پیدا ہوتا ہے اور تعلیمات کربلا اسے کیسے متاثر کرتے ہیں۔ دم علی الطہارہ، تو کیا فقط وضو کرنا ہے اور پھر وضو کرنے کے بعد جو چاہیں کہیں، جو چاہیں بکیں، جس کی چاہیں توہین کر دیں؟ نہیں، جس طرح ظاہری طہارت درکار ہے اسی طرح نفس کے اندر پائی جانے والی بیماریوں کو بھی دور کر کے اپنے باطن کو ہمیں طیب و طاہر بنانا ہے۔ باطن کے امراض کو امیر المؤمنین، امیر بیان و سخن، امیر کائنات نہج البلاغہ میں بیان کرتے ہیں کہ باطنی بیماریوں میں بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے، نفاق ہے، کینہ ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، جن سے انسان کو اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا۔ پھر شیطان کہتا ہے من کثرا تسبیحہ فی لیلہ و نہارہ، وہ گروہ جو صبح و مساء تسبیح پروردگار کرنے والا ہو، ایسے انسان پر ہمارا قبضہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے تسبیح پروردگار کے ذریعے۔ عقیدہ توحید مضبوط کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لمبی چوڑی اور موٹی موٹی ضخیم کتابوں کو اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ کو معلوم ہے ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں انگلش اسکول میں پڑھ رہا ہے، فلاں کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے، فلاں مشنری اسکول میں پڑھ رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ بچے بڑے تیز ہوش ہیں، یہ کل والے بچے نہیں ہیں۔ یہ جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو حتیٰ مذہبی باتیں ہوتی ہیں، حتیٰ توحید پروردگار پر گفتگو ہوتی ہے۔ اگر والدین اپنے ان کمسن بچوں کے سامنے توحید کی جڑوں کو مضبوط نہیں کریں گے تو بعید نہیں ہے کہ یہ بچہ دین سے دور ہو جائے اور دین کی جو رگیں ہیں اور دین کی جو جڑیں ہیں وہ کمزور ہو جائیں۔ توحید کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیوٹن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ نیوٹن کا ایک دوست تھا جو خدا کا منکر تھا، منکر خدا ہے، لاکھ سمجھایا لیکن نہیں مانا۔ نیوٹن نے اپنی عقل کو استعمال کیا، اپنے گھر میں آیا اور آنے کے بعد اس نے ایک نقشہ بنایا گھر کا، لائٹ سے اس کو سجایا۔ اب اپنے دوست کو دعوت دی، دوست نے آنے کے بعد نقشہ دیکھا، کہا یہ کس نے بنایا؟ کہا خود بخود بن گیا۔ تو دوست کہتا ہے بھیا کیسی باتیں کرتے ہو، اتنا خوبصورت، اتنا دل آویز، یہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے؟ نیوٹن کہتا ہے کہ جب ایک چھوٹا سا معمولی سا نقشہ بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا ہے تو اتنی عظیم کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ یہی عقیدت توحید۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو تسبیح پروردگار کے ذریعے اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ اب آپ سوچئے، ابھی حج کا موسم گزر گیا، وقت بھی نہیں بچا کہ میں بیان کروں، لیکن حج مہنگا ہو گیا۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں اور آپ کو توفیق دے حج بیت اللہ کی، اور آئندہ برسوں میں ہم پہنچے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، نہج البلاغہ کانفرنس ہو رہی ہے 9 جولائی کو چھوٹے امام باڑے میں، شام 7:45 پر۔ میں دعوت دے رہا ہوں، شریک ہوئیے۔ واقعی میں یہ بہترین فرصت ہے نہج البلاغہ سے آشنا ہونے کے لیے۔ پڑھیے گا آپ نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 67 کو۔ امیر المؤمنین اپنے گورنر قسم ابن عباس کے نام کیا لکھتے ہیں؟ قسم، حج کرنے والے آئیں تو ان کا استقبال کرنا۔ اور چند سطروں کے بعد بہت چھوٹا سا ایک خط ہے امیر المؤمنین کا۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اے قسم، مکے والوں سے کہہ دینا کہ ان حاجیوں سے کرائے کے نام پر کوئی رقم وصول نہ کریں۔ امیر المؤمنین نے اپنا کام کر دیا، لیکن جب امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی، امیر شام برسر اقتدار آیا، تو جن احکام کو منسوخ قرار دیا اس میں ایک حکم یہ بھی امیر المؤمنین کا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہاں سے شروع ہوا، اور پھر آج آل سعود نے اسی روش کو باقی رکھتے ہوئے ہوٹلز کا کرایہ کتنا مہنگا کر دیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ عام انسان پریشان ہے کہ حج بیت اللہ کی سعادت اسے کیسے حاصل ہو۔ تسبیح پروردگار کر سکتے ہیں، خانہ کعبہ جناب ابراہیم بنا رہے ہیں، خلیل خدا خانہ کعبہ بنانے کے درمیان تسبیح پروردگار کر رہے ہیں۔ کون سی تسبیح؟ جسے کہا جاتا ہے تسبیحات اربعہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کچھ نہیں کر سکتے، سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں، ذکر رکوع سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ذکر سجدہ سبحان ربی العالی و بحمدہ، حتی تسبیح صدیقہ طاہرہ جناب زہرہ مرضیہ
آنے والا آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے معصوم سے مولا سماعت کمزور ہے، امام کہتے ہیں جاؤ میری جدہ ماجدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھو، تمہاری سماعت بہتر ہو جائے گی۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ اس انسان پر میرا وار نہیں چل سکتا ہے جو صبح و مساء تسبیح پروردگار کرنے والا ہو۔ قرآن کہتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و مساء اپنے آپ کو تسبیح پروردگار والا بناؤ۔ اور جب انسان تسبیح پروردگار کرتا ہے تو آپ پڑھیے گا سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 44 کو، جو اس کے فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تسبیح پروردگار کرو گے تو اللہ تمہیں ظلمتوں سے نکالے گا اور وادی نور کا مسافر بنائے گا۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہیں گورا بنا دے گا، مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہاری ظاہری بیوٹی میں اضافہ ہو جائے گا۔ البتہ یہ بھی ایک اہم موضوع ہے، ہونا چاہیے گفتگو کہ آخر ظاہری بیوٹی کی اہمیت ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام، مولا امام کاظم اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں، ناخون تراشتے ہیں، بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، گزرنے والا گزر رہا ہے، کہتا ہے مولا خیریت تو آج آپ نے اپنے ظاہر کو بڑا مینٹین کر رکھا ہے، جملے میرے ہیں۔ اس موقع پر امام فرماتے ہیں کہ جس گھر کا مرد اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے اس گھر کی خاتون کی عفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مردوں نے، بعض مردوں نے اپنے ظاہر کو نہیں سنوارا، فزنت نساؤہم، بنی اسرائیل کی خواتین بدکاری کی جانب آگے بڑھی۔ ہماری ساری توقع خواتین سے ہوتی ہے، اپنی بیوی سے ہوتی ہے، جبکہ ہم کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ آخر ہم نے اپنے آپ کو سنوارا یا سجایا یا نہیں سجایا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار انسان کے دل کو نور ایمان سے بھر دیتا ہے۔ جناب بلال حبشی کی طرح، جناب مصعب ابن عمیر کی طرح، وہ مصعب جن کے لیے پیغمبر فرماتے ہَذَا عَبْدٌ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ، یہ وہ جوان ہے جس کے دل کو مالک نے نور ایمان سے بھر دیا ہے۔ جناب جون شہید کی طرح، جن کے لیے امام حسین نے فرمایا اللہم بید وجہ، خدایا جون کے چہرے کو منور کر دے، نور ساتے ہوا اس جون شہید کے چہرے سے جس کا رنگ کالا تھا، جس کے پسینے سے بدبو آ رہی تھی، لیکن دعائے امام حسین ان کے لیے کارگر ثابت ہوئی۔ اور پھر دوسرا فائدہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، جو تسبیح پروردگار کرنے والا ہے الہی رحمتیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ، سلام قیامت کے روز فرشتوں کی جانب سے تحفہ سلام اسے نصیب ہوتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ کی طرف سے اجر کریم تسبیح پروردگار کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ تسبیح پروردگار کی اتنی اہمیت ہے کہ شیطان آتا ہے جناب عیسیٰ کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا تو کوئی باپ نہیں ہے، آپ خود خدا ہیں، ہم سب کے باپ کو جانتے ہیں، آپ کی تو باپ نہیں ہے، آپ خدا ہیں۔ روایت کیا کہتی ہے، علماء نے کیا لکھا ہے، جناب عیسیٰ فقط کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، شیطان راہ فرار اختیار کر جاتا ہے۔ شیطان کیا کہتا ہے، میں 5 گروہ ایسے ہیں جن کے اوپر قبضہ نہیں جما پاتا ہوں۔ پہلا گروہ کون؟ جس کی نیت میں صداقت ہو، جس کا مرکز توکل و اعتماد ذات پروردگار ہو، جس کے ہاں تسبیح پروردگار کا جذبہ پایا جائے۔ اور پھر وَمَن لَمْ يَجْزَ عَلَى الْمُصِيبَةِ حِينَ تُصِيبُهُ، تیسرا گروہ جو مصیبتوں کے ہنگام آپا نہیں کھوتا ہے۔ بعض افراد ہوتے ہیں ذرا سی مصیبت، پیش کروں مرحوم آیت اللہ العظمیٰ سید محمد رضا گلپائگانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کیا عظیم فقیہ، کیا عظیم مرجع۔ آگئے گلپائگانی کے پاس طلاب بیٹھے ہوئے ہیں، شدید مریض ہیں، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ابھی سوچئے خدا نخواستہ کوئی مریض ہو جائے اور کوئی ایک پیتھولوجی میں جانا پڑ جائے ہمیں اور آپ کو، کسی ایک ڈاکٹر کے پاس چکر لگانا پڑ جائے تو صورتحال آپ کے پیش نظر ہے۔ ویلوز ختم کر دیے گئے، اخلاقی قدروں کو پامال کیا گیا، لوٹ کے اڈے بن گئے بعض ہاسپٹلز ڈاکٹر سے معذرت کے ساتھ۔ لیکن کیوں یہ سودے بازی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ وینٹیلیٹر کا کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ ذرا سا بھی کسی کو کسی ایک ہاسپٹل جانا پڑ جائے تو انسان پھر اس موقع پر سمجھتا ہے کہ واقعاً صحت کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے یہ صحت، یہ تندرستی۔
کیا کہتا ہے شیطان؟ جو مصیبتوں کے ہنگام صبر کرنے والے ہیں ان کے اوپر میرا قبضہ نہیں. آغا گل پائگانی کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. شاگردوں نے کہا استاد مریضی، مرض، بیماری، اس کے باوجود آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں؟ آغا گل پائگانی کہتے ہیں دیکھو اللہ کسی کو مریض نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ اس کے پیچھے 3 اسباب میں سے کوئی ایک سبب ہوتا ہے. 3 ریزن ہو سکتے ہیں، یا کوئی ایک، یا یہ کہ پروردگار اس مرض کے ذریعے اس مریض کے مقام و مرتبے میں بلندی عطا کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ پروردگار اس مرض کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنانا چاہتا ہے، یا یہ کہ پروردگار اپنے اس مریض بندے کو متوجہ کر رہا ہے ذرا ہوش میں آ جاؤ، زیادہ پر پرواز بلند نہ کرو. کہ تینوں صورتوں میں الحمدللہ، اگر اس مرض کو میرے گناہوں کا کفارہ قرار دے رہا ہے تب بھی الحمدللہ، اگر مجھے کنٹرول میں رہنے کا حکم دے رہا ہے، میرے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے تب بھی الحمدللہ، اور اگر میرے مقام و مرتبے میں بلندی عطا کر رہا ہے تب بھی الحمدللہ. انسان کو سمجھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. میں ختم کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے. تو ہمیں مصیبتوں کے ہنگام صبر کرنا ہے. البتہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گریہ نہ کریں، نہیں، آنسو انسانی فطرت ہے، رونا چاہیے. لیکن اگر فرض کیجئے کوئی مصیبت آ جائے تو کیا یہ ہمیں حق ہے کہ ہم اللہ سے ناراض ہو جائیں؟ معاذ اللہ، ہم تو اللہ میاں سے ناراض ہیں، اللہ تو ہماری سنتا نہیں، ہمارا ہی جوان کیوں چلا گیا. اور بعض افراد تو بیجا توقع کرتے ہیں جنازے کے پاس جانے کے بعد خدا بس ایک لمحے کے لیے میرے باپ کو زندہ کر دے. نہیں، نظام دنیا مختل ہو جائے گا، نظام کائنات میں اور سسٹم میں گڑبڑی پیدا ہو جائے گی. پیش کروں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. مولا امام صادق کا بیٹا مریض ہے، امام پریشان ہے، بیٹے کا مسئلہ ہے، باپ اور اولاد کی جو محبت ہے. اور واقعی میں عباس صاحب نے جو اپنے والد کی مجلس کا اہتمام کیا، گزشتہ برس بھی مجھ سے رابطہ کیا لیکن توفیق نہیں تھی، وقت نہیں تھا. خداوند کریم جوار رحمت میں جگہ دے. یہ تو باپ اور بیٹا ہی سمجھ سکتا ہے، اولاد اور باپ اور والدین سمجھ سکتے ہیں کہ آپس میں کیا رشتہ اللہ نے قرار دیا. اور پھر میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کر اپنے نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے بھی التماس کروں گا، پڑھیے گا امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ میں موجود دعا نمبر 24 کو، جو والدین کے سلسلے میں ماں کو کس انداز سے پیش کیا امام سجاد نے، باپ کو کس انداز سے پیش کیا. امام صادق بیٹا مریض ہے، پریشان ہے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی چہل قدمی کرتے ہیں. اصحاب آپس میں چیمی گوئیاں کرتے ہیں کہ ابھی بچہ مریض ہے امام کا. تو امام کی صورتحال یہ ہے اگر بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تب کیا ہوگا. لیکن روایت کے فقرے ہیں. وہ امام صادق جو اپنے بیٹے کی طبیعت خرابی میں پریشان تھے، بچے کی رحلت کے بعد مطمئن اصحاب سے رہا نہیں گیا. فرزند رسول یہ آپ کا اطمینان کیوں، بچہ چلا گیا. اس موقع پر امام صادق فرماتے ان نحن اہل البیت، ہم اہل بیت مصیبت سے قبل جو کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں، تدبیر کی تلاش میں نکلتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں. لیکن جب حکم الہی سے ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم اپنے سر تسلیم کو خم کر دیتے ہیں. یہ ابو ذر غفاری جن کا میں نے تذکرہ کیا ابھی کچھ دیر قبل، جناب ابو ذر کو اللہ نے مختلف بیٹے دیے اور ہر بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا این نوجوانی میں. آخری بچہ بھی جب دنیا سے رخصت ہوا لوگوں نے تانے دینے شروع کیا، ابو ذر تمہارا یہ بچہ بھی اللہ نے اٹھا لیا. جناب ابو ذر کے عقیدت توحید کو تسلیم کیجئے. ابو ذر کیا کہتے ہیں؟ ابو ذر کہتے ہیں اس خدا کا شکر جس نے اس فانی دنیا سے اٹھا کر میرے بچوں کو اس ابدی دنیا کے لیے میرے لیے ذخیرہ بنا دیا. ظاہر ہے یہ فانی دنیا ہے، یہاں سے کوئی کچھ لے کر نہیں جاتا. بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے مالدار افراد، قارون جیسے انسان کو دنیا نے دیکھا ہے. قرآنی آیات کو پڑھیے گا، جب اس کی دولت سے لدے ہوئے اونٹ نکلتے تھے تو انسان کیا کہتا تھا، اور جب اس کے انجام کو دیکھا ہے تو انسان کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے. ہم نے تو اپنی دنیا میں ہمارے اپنے مشاہدات یہی کہتے ہیں. اور میں پھر عرض کروں گا یہ دنیا ایک کرائے کے مکان کے جیسی ہے. میں بھی کرائے پر رہا، بہت سارے افراد رہے ہوں گے. جب میں اپنے مکان میں شفٹ ہوا بہت سارے ہمارے مخلصین نے، بہت سارے احباب، بہت سارے رشتہ داروں نے مبارکباد دی. بھائی مبارک ہو کہ آپ اپنے مکان میں شفٹ ہو گئے. آپ انصاف سے بتائیے کیا کوئی کرایہ دار حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے کرائے کے مکان سے مالک کی اجازت کے بغیر مثلا جنگلہ نکال کر لے جائے؟
کیا آج تک آپ نے دیکھا ہے؟ معاملہ بہت آگے چلا جائے گا، لڑائی ہو جائے گی، اختلافات کا شکار ہو جائیں گے افراد۔ دنیا کی مثال کرائے کے مکان جیسی ہے، یہاں سے انسان اپنے ساتھ فقط خالص اعمال کو لے کر جائے گا، وہ کسی اور چیز کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کے شب و روز رضا پروردگار کے حصول میں بسر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد شیطان کہتا ہے وَمَنْ رَضِيَ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ، ایسے گروہ پر ہمارا کوئی قبضہ نہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہو۔ یہ امیر المؤمنین کی وصیت بھی ہے امام مجتبیٰ کے نام۔ ہم میں سے کون چاہے گا ہماری غیبت ہو؟ ہم میں سے کون چاہے گا ہمارا مال کوئی چرا لے جائے؟ ہم میں سے کون چاہے گا کہ ہماری زمین پر قبضہ ہو جائے؟ ہم میں سے کون چاہے گا کہ ہم تہمتوں کے شکار ہوں؟ کوئی نہیں چاہے گا۔ تو پھر آخر ہم اپنے دوسرے مومن بھائیوں کے لیے ان کی حرمت کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ خانہ کعبہ اگر محترم ہے تو ایک مومن کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ عزیز ہے، لیکن ہم جس کے بارے میں جو چاہتے ہیں، اب چلے ہے یہ سوشل میڈیا اعلیٰ ماشاء اللہ بھرا پڑا ہوا ہے، بس اوقات تو ممبروں کو استعمال کیا جاتا ہے آپسی تنازعات کو بیان کرنے کے لیے، جو کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ شیطان کہتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے، ایسے انسان پر بھی میرا کوئی وار کام نہیں کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ وَلَمْ يَحْتَمَّ لِرِزْقِهِ، جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو، جو اللہ نے اس کے قسمت میں رزق لکھ دیا ہے اس کو۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان، آخری بات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ میں پھر عرض کروں گا معذرت کے ساتھ، لیکن حقیقت یہی ہے بعض الفاظ ہمارے سماج میں وہ ہیں جس کے صحیح معنی ہمارے نوجوانوں تک نہیں پہنچے، ہمارے جوانوں تک نہیں پہنچے۔ ان میں ایک مسئلہ ہے ولایت۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں ولایت یعنی علی 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 علی، جس انداز سے جو چاہے نعرہ لگا لے۔ ہو سکتا ہے مجھے بھی کہا جائے کہ نعروں کے مخالف ہے، نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میں خود نعرہ لگاتا ہوں، ہماری مجلسوں میں نعرے لگتے ہیں، ہرگز مخالف نہیں ہوں۔ لیکن ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیے کیجئے اور ولایت کی آڑ میں پھر گناہوں کا ارتکاب کیجئے، پھر نمازیں نہ پڑھیے، پھر دین سے دور ہو جائیے۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، یاد رکھیے گا امیر شام نے ایک کام کیا تھا، وہ کام کیا تھا؟ تفسیر کے دروس ہوں گے لیکن استاد میں معین کروں گا۔ ابن عباس کو بھی یہ رائٹ نہیں تھا، یہ اجازت نہیں تھی کہ تفسیر کا درس وہ بیان کریں۔ ایسا نہیں کہ آج مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں، آج خطبہ اور ذاکرین، واعظین، طلاب، امامہ لگانے والے، امامہ سر پر رکھنے والے، ٹوپی شیروانی والے، داڑھی والے، بغیر داڑھی والے ممبر پر نہیں آ رہے ہیں، ہو رہا ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ دین کو بے روح بنا کر پیش کیا جا رہا ہو۔ بے روح دین کام آنے والا نہیں ہے۔ ولایت، اس کے معنی کیا ہے؟ ولایت کے معنی کو بیان کیا ہے آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی حفظ اللہ نے، مشہور اسکالر، عظیم مرجع تقلید، فلسفی، کیا کہنا ان کی کتابوں کا؟ انہوں نے کہا ولایت یعنی عاشق و معشوق اور محب اور محبوب کے درمیان فاصلے کا نہ پایا جانا۔ بات ختم کر دی انہوں نے۔ ولایت یعنی محب اور محبوب کے درمیان فاصلہ نہ پایا جائے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، اگر ہم محب ہیں، امیر المؤمنین ہماری محبوب ہستی، ہم عاشق ہیں، اہل بیت طاہرین ہماری معشوق ہستیاں، تو اب ہم میں اور ان میں فاصلہ نہیں پایا جانا چاہیے، نہ کردار میں، نہ رفتار میں، نہ حسن معاشرت میں، نہ بچوں کی تربیت میں، نہ قرآن پڑھنے میں، نہ اللہ کی بندگی میں، نہ پیسہ کمانے میں، نہ بزرگوں کے احترام میں، نہ علماء کے احترام میں۔ جب یہ تمام تر فاصلے ختم ہو جائیں تب سمجھنا چاہیے کہ ہم نے ولایت کو سمجھا ہے۔ انہی لفظوں میں ایک لفظ اور ہے، وہ ہے قناعت۔ بعض افراد یہ سمجھتے ہیں قناعت یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا۔ گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اتنے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے، اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پیسہ آئے گا۔ پیسہ تو آئے گا نہیں، اب تک تو نہیں آیا، نہ آئے گا۔ بعض افراد مجھے اس دنیا میں ایسے ملے کہ انہوں نے کہا مولانا میں نے یہاں بھی کام کیا ہے، اور پھر 1 کلومیٹر بعد مولانا میں نے یہاں بھی کام کیا ہے، 2 کلومیٹر بعد پھر یہاں بھی کام کیا۔ بھیا کیوں؟ کاش میں 2 مہینے 8 دن ماہ محرم میں ہم صرف مصروف عزا رہتے تھے اور پھر نوکری چلی جاتی تھی، تو یہاں سے نکل کے وہاں، وہاں سے نکل کے وہاں۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے میرے عزیزو۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان صبح میں گھر سے باہر نکلے، دن بھر پسینہ بہائے
اور سر شام جو اسے مل جائے اس کے اوپر مالک کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اس لیے جب آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی و وافی ہے۔ تو عرب کے تھے کچھ ایسے افراد جو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، بوریا بستر سمیٹا، مسجد میں پہنچ گئے، دنا دن سجدے، رکوع پر رکوع، طویل سجدے۔ پیغمبر کو خبر ملی نبی آدم اصحاب کے ساتھ اس عالم میں پہنچے، حشاش و بشاش رہنے والا پیغمبر، چہرے پر غضب کے آثار نمایاں ہیں۔ پیغمبر کہتے کیا تماشا مچا رکھا ہے؟ کہا آپ ہی نے کہا جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ کافی و وافی ہے، ہمارے رزق کا انتظام مالک کرے گا۔ پیغمبر کہتے نہیں، دنیا دارالاسباب ہے، یہاں اسباب کا سہارا لینا ہوگا، یہاں محنت کرنی ہوگی، یہاں مزدوری کرنی ہوگی۔ مولانا روم نے کہا گر توکل می کنی درکار کن، کشت کن پستکیے بر جبار کن۔ اگر ذات خدا پہ بھروسہ کرنا ہے تو بیلچہ ہاتھ میں لو، زمین کو نہ ہموار کرو، آبیاری کرو، دانہ پاشی کرو، سینے گیتی کو چاک کرنے کے بعد دانے گندم کو زمین کے سپرد کرو، تمام مراحل کو طے کر لینے کے بعد اب اس ذات خدا سے لو لگاؤ، خدایا ایک دانے کو زمین کے سپرد کر دینا یہ میرا کام تھا، اور اس ایک دانے سے 70 بالیاں پیدا کر دینا یہ تیری قدرت کا کمال ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا، اور جب انسان کے اندر قناعت آ جاتی ہے تو واقعی میں وہ ابو ذر بن جاتا ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ معبود ہمارے اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت کرے اور ہم سب کو دین فہمی کا شعور نصیب ہو۔ مرحوم جن کے اصالِ ثواب کی مجلس اعضاء ہے انہیں جوار رحمت میں جگہ نصیب ہو اور ہم سب کی عاقبت بخیر ہو۔ چند جملے مصائب کے پیش کروں گا۔ دیکھیے تاریخ میں ہم نے متعدد جنازوں کے بارے میں پڑھا ہے جو بڑی مظلومیت کے جنازے ہیں، جن میں خود نبی آدم کا جنازہ، آپ سوچئے پیغمبر، خاتم النبیین، سید المرسلین، صاحب شریعت، حبیب کبریا، لیکن نبی آدم کا جنازہ کتنی مظلومیت کا جنازہ ہے، چند افراد پیغمبر کے جنازے میں۔ اس کے بعد ہم نے ایک جنازہ اور دیکھا ہے، وہ جنازہ ہے بنت پیغمبر شہزادی کونین کا جنازہ۔ سنیں گے آپ؟ ننھے ننھے بچوں نے ہاتھ لگایا ہے اور تابوت کو اٹھایا، اور پھر جناب اسما بنت امیس پر ہمارا لاکھوں سلام، زوجہ جناب جعفر طیار، حبشے سے جو چیز سیکھ کر آئی تھیں، شہزادی کو اپنی عفت، اپنے حجاب، اپنے وقار کا اتنا پاس و لحاظ تھا کہ شہزادی پریشان تھی کہ آخر میری رحلت کے بعد، میری شہادت کے بعد میرے جنازے کو کیسے اٹھایا جائے گا۔ اسما بنت امیس نے حبشے میں جو تابوت دیکھا تھا جب وہ پیش کیا ہے تو لکھا ہے علماء نے بعد رحلت پیغمبر آدم جناب زہرائے مرضیہ یہ پہلی اور آخری بار مسکرائی ہیں تابوت دیکھنے کے بعد۔ اور پھر جنازہ اتنی مظلومیت کا جنازہ ہے کہ امیر المؤمنین غسل دیتے وقت چیخ مار کے روتے ہیں۔ فضہ کو کچھ جواب دیا ہے، سلمان کو کچھ جواب دیا ہے، جناب زینب جیسی لاڈلی بیٹی کو کچھ جواب دیا ہے۔ ایک جنازہ خود امیر المؤمنین کا جنازہ ہے۔ امیر المؤمنین کی مظلومیت پیش کروں آپ کے سامنے، لیکن اس کے پہلے سنیے گا امیر المؤمنین کی جو زیارت کے فقرات ہیں، السلام علیک یا ولی اللہ، اے ولی خدا آپ پر ہمارا لاکھوں سلام۔ اور اسی زیارت کے فقرات میں ایک فقرہ ہے انت اول مظلوم، غیرت مند مومنین تشریف رکھتے ہیں، مولا آپ پر ہمارا سلام کہ آپ کائنات کے مظلوم ترین انسان ہیں۔ سوچئے کائنات میں مظلوم ترین انسان تو ہم امام حسین کو سمجھتے ہیں، چونکہ ایک دن کی مختصر سی مدت میں پوری کائنات میں جتنے غم اور جتنی طرح کے غم کو سید الشہداء نے دیکھا ہے تاریخ آدم و آدمیت میں مثال نہیں ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود امیر المؤمنین کو انت اول مظلوم کہا گیا۔ جب ہم نے اپنے استاد سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اول مظلوم کا مطلب یہ ہے کہ کسی مرد کی نگاہوں کے سامنے اس کی ناموس کے رخسار پر تماچے لگائے جائیں۔ امیر المؤمنین کی مظلومیت، اور پھر امیر المؤمنین کا جنازہ۔ سوچئے فاتح خیبر و خندق امیر المؤمنین، جب ضربت لگی ہے وہ امیر کائنات جو معرکوں میں بڑھ بڑھ کر حصہ لیتا تھا، پیغمبر کو جس ذات پر ناز تھا وہ امیر المؤمنین ضربت لگنے کے بعد اس حد تک نہیں فلاغر و ناتواں کمزور ہو چکا ہے کہ
اپنے قدموں سے چند قدم آگے بھی نہیں بڑھ سکتا ہے. کیا لکھا ہے علماء نے؟ گلیم میں رکھا گیا. امام حسن امام حسین لے کر چل رہے ہیں, گریا کر رہے ہیں, امیر المومنین نے تسلی دی ہے. لیکن یہی امیر المومنین جب اپنے گھر کے پاس پہنچتے ہیں کیا فرماتے؟ حسن میں اپنے قدموں سے اندر جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی زینب مجھے اس عالم میں دیکھے. مولا آج آپ کو اپنی بیٹی جناب زینب کا اتنا خیال. یہ سن 40 ہجری کا کوفہ ہے. بعد شہادت امام حسین یہی زینب بے مقنع و چادر کوفے کی سرزمین پر تماشائیوں کے ہجوم کے درمیان نظر آئیں گی. اور پھر امام حسن کا جنازہ, کتنی مظلومیت کا جنازہ ہے. گھر سے گیا بھی, گھر واپس بھی آیا. گھر سے گیا ہے تو کفن سفید تھا, گھر واپس آیا ہے تو کفن خون آلود ہے, تیر بارانی ہوئی ہے جناب عباس دلاور کی موجودگی میں. لیکن کائنات کا مظلوم ترین جنازہ, بس میں نے ختم کر دیا, وہ جنازہ ہے سید الشہداء امام حسین کا جنازہ. سنیں گے آپ؟ وہاں تو جناب زینب نے گریہ کیا تو امیر المومنین نے تسلی دی. ادھر صدیقہ طاہرہ نے پیغمبر اعظم کی مظلومیت پر ساتھ دیا, زخموں کو دھویا, امیر المومنین کو اپنا معاون بنایا. لیکن کیا کہنا مظلومیت سید الشہداء کا. حسین کی مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ 4 برس کی لاڈلی سکینہ جب جنازے پر گریہ کرتی ہے تو اسے اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں. اور پھر آخری فقرہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین کے. امام باقر فرماتے ہیں سلام ہو میرے جد حسین مظلوم پر, جن کے جنازے کو گھوڑے کی ٹاپوں سے ایسا روندا گیا کہ میری پھوپھی جناب زینب بھی پہچان نہیں پائی, اور جنازے پر پہنچنے کے بعد کہتی انتا اخی, کیا آپ ہی میرے ماجائے حسین ہیں. زینب نے گریہ کیا. راہ کوفہ و شام کو سر کر کے مدینے واپس آنے والی زینب اپنے ماجائے پر گریہ کرتی رہی. نانا کے مزار پر پہنچی ہیں جناب زینب, اور ایک جملہ کا ہے نانا نواسے کی سنانی لے کر آئی ہے. مدینے کے لوگ گریہ کر رہے ہیں, اغیار گریہ کر رہے ہیں. زینب نے جملہ کہا نانا اگر اغیار کا مجمع نہ ہوتا تو آستینیں ہٹا کر دکھاتی کہ مجھے راہ کوفہ و شام میں کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَرَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ. الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. اے کریم پروردگار ہمارے امام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما. معبود جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس اعضا ہے ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما. اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت امیر کائنات, عظمت ماہ ولایت ماہ ذی الحجہ کا. معبود ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. اس دنیا میں جو جس لحاظ سے دین کی خدمت کر رہا ہے معبود ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. معبود ہمارے جوانوں کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھ. اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما, پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگوں فرما, دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما, اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما, اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملحق فرما. اس روح زمین پر جہاں بھی عاشقان رسول اور آل رسول ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما. قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والوں کو ذلیل و خوار فرما. اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جملہ مؤمنین, علماء, افاضل, واعظین, خطبہ, شعراء, ذاکرین, مراجع اعظام, بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی, مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی, سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو طول عمر بابرکت عنایت فرما. اے کریم پروردگار ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم جناب حیدر حسن رضوی ابن جناب مرحوم علی حسن رضوی صاحب اور جملہ مؤمنین اور مؤمنات, شہداء, صدیقین اور صالحین کی ارواح اللہم صلی علی محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہم صلی یہ دیکھیے وزارت پڑھا نا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلا جدکا وابیک السلام علیکہ وعلا امکا واخیک وعلا الائمت المعصومین من بنیک وعلا المستشہدین معکم جمیعا ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ یحرد المرتضی السلام علیکہ وعلا اختک فاطمۃ المعصومہ ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا مولانا یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امامی و امام الانس والجان السلام علیکہ یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے التماس ہے کہ نیچے